اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ والصلاة والسلام علی یعصوب الدین نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرک حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين طاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقية الله حجة الله القائم صاحب العصر والزمان اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی القرآن الحکیم المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات پڑھ دیجئے ذکر اس نور خدا کا جو دلیل وجود خدا ہے سمجھ رہے نا سرکار مسلسل سے متصل بات جہاں سے چلی تھی آج بھی وہیں کھڑی ہے حسن کے 5 دن سمجھ میں نہیں آئے سمجھ میں نہیں آئے سرکار کہ آخر انہیں کس طرح سمجھا جائے جس کے 5 دن سمجھ نہیں آئے اس کے 47 سال کیسے سمجھ میں آئیں سمجھ رہے ہیں نا سمجھ رہے ہیں نا حضور کیسے سمجھا جائے اپنی عاجزی اپنی انکساری اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہوں اقرار کرتے ہیں سرکار بارگاہ حسن مجتبیٰ میں کہ مالک معافی چاہتے ہیں بہت کوشش کی ہم نے کہ آپ کی زندگی کی کچھ ایسی سنہری یادیں تازہ کریں ایسی سنہری یادیں تازہ کریں جس سے ہمیں اللہ صاف نظر آنے لگے ہاں چڑھنے دیا کرو محبت علی کا خمار محبت علی کی مدہوشی کے بعد ہوش میں آنا حرام ہے سرکار سمجھ رہے ہیں نا حضور تو کمال ہے اسی بے خودی کے بعد تو خودی آتی ہے اور انسان محبت علی میں جب غوطہ زن ہوتا ہے تو کوثر کے کنارے نکلتا ہے سمجھ رہے ہیں نا لیکن نہیں سمجھ سکے مجتبیٰ کی باتیں
الویہت ایسی صفت ہے خدا کی جس کا وہ غیر ہے. پتہ نہیں میں نے کتنی نفیس بات کی، مجھے بالکل آپ سے گلہ نہیں ہے، آپ نہیں بھی سمجھیں گے. میں کہہ رہا ہوں اللہ کی الویہت یعنی اس کا لا الہ الا اللہ ہونا، یہ اس کی صفت ہے، ذات نہیں ہے. ذات نہیں ہے، صفت ہے. اور مولا کا فرمان ہے صفت موصوف کی غیر ہوتی ہے. جس کا لا الہ الا اللہ ہونا اس کا غیر ہو، اگر وہ کسی کو کہہ دے نور من نور اللہ، سرکار وہ کیا ہستی ہوگا جہاں کلمہ طیبہ غیر ہو جائے. اس ہستی کا اگر نور من نور اللہ کا تذکرہ آ جائے تو وہ کس قدر بڑا ہوگا. صلوات پڑھیے. تو کیا خیال ہے 5 دنوں میں 3 دن رہ گئے تھے، کچھ کرے دوں یا بات کہیں سے کہیں پہنچا دوں؟ جو دل چاہے سرکار آپ کا، جیسا چاہیں. مجتبیٰ کی معرفت کے ایام ہیں، یعنی اللہ کے دن چل رہے ہیں. سرکار ایام اللہ چل رہے ہیں. اللہ کے ذکر کے ایام چل رہے ہیں حضور. بڑھ جانا چاہیے. بس سرکار بڑے پیغامات مجھے موصول ہوئے کہ سرکار امام حسن مجتبیٰ کی صلب سے امامت کیوں نہیں چلی. چلیے، جنہوں بچوں نے اور بچیوں نے سوال بھیجے ان کی تشنگی کے لیے صرف ایک رائے، زیادہ نہیں، وقت نہیں ہے زیادہ، ابھی بہت کچھ کہنا اور بڑی تیزی سے. ابھی تو دھیمے دھیمے انداز میں تمہیں مائل کر رہا ہوں نا، کیونکہ میں نوتک صاحب کی طرح تو نہیں پڑھ سکتا. ہاں، اور نہ بعد میں جو آئے تھے مولا کے ذاکر، نہ ان بچوں، وہ جوان لوگ ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں ایسا، لیکن میں نہیں ایسے پڑھ سکتا. تو مجھے یہ ذرا منفی سا سمجھ لیجئے اس معاملے میں. خدا سلامت رکھے. بس صرف سادگی سے چند جملے میں نے عرض کرنا ہے. جو بچیاں اور بچے یہ کر رہے ہیں سوال کہ امام کی صلب سے امامت کیوں نہیں چلی، تو بس ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے. انہی 5 دنوں میں سے ایک دن علی اپنے بیٹے حسن کو ہاتھوں پہ اٹھائے گھر آئے. گھر آئے. شہزادی نے ہاتھ بڑھا کے کہا اے صاحب ولایت علی، اے صاحب، میں جلدی میں کہوں گا نا تو جملے حروف سمجھ نہیں آئیں گے سرکار، اس لیے میری کمزوری سمجھنے، مجبوری سمجھنے کہ میں بڑی آہستگی سے کہہ رہا ہوں، ورنہ جوش خطابت میں کہے جا سکتے تھے یہ لفظ. اے صاحب ولایت علی، جس کی حاکمیت میں بطول ہے. اللہ اکبر. میں نے، بی بی کہہ رہی، میں نے ہمیشہ مرج البحرین یلتقیان کی دیوار کو قائم رکھا. جو اس آیت کو جانتے ہیں ان کے لیے تھی یہ آیت.
کہا میرے بادشاہ مجھے مجتبی دیجئے، صلب حسن مجتبی سے امامت کیوں نہیں چلی؟ اس کا ایک جواز پیش کر رہا ہوں، 9 جوازوں میں سے ایک جواز۔ وقت نہیں ہے 9 کے 9 بیان، ایک جواز جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا، میرے تئیں میں اپنے طور پہ سمجھ رہا ہوں، گو میں اسے دہرانا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں، ایک جواز صرف کہہ رہا ہوں، بس ہلچل نہیں جی، بس اب علی بھائی بس اب ہلچل نہیں، کوئی بات سنیں، کچھ بھی ہونے دیں، کچھ بھی ہونے دیں، مجھے ذکر کرنے دیں، کوئی بات انتظامی امور ہوتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کچھ انتظامی طور پہ کچھ بھی ہونے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم مومن ہیں سب، یہاں کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی چل رہا ہے کوئی کام ایسا ہے، ہم سادگی سے سنیں گے، بغیر کسی اہتمام کے سنیے، سادگی سے سنیے، تھوڑی دیر کے لیے کہہ نہیں دیتے اے بی عقل ذرا اس امام بارگاہ سے باہر چلی جا، ہمیں محمد والے محمد سے عشق کرنے دیں، نکال باہر کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے عقل کو نکال باہر کیجئے، عشق کا لطف لیجئے، بس سادگی سے سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ بی بی دیکھیں نا، بی بی کا کلام مجھے روکنا پڑا بیچ میں، کتنی بڑی گستاخی ہے، مالک مجھے معاف کریں کہ مجھے بی بی کے کلام کو روک کے آپ سے بات کرنا پڑی۔ میرے بادشاہ میرے بیٹے کو میرے ہاتھوں پہ دیجئے، بس مجتبی صاحب مرتقیٰ کے ہاتھوں پر، بس شہزادی نے مجتبی کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، قریب تھا کہ بی بی کچھ بولتی کہ مجتبی کے لب ہلے، کہنے لگے سلام ہو آپ پر جس کی وجہ سے سلام کو سلام ہونے کی عزت ملی، سرکار سمجھ رہا مجتبی کا سرکار یا مجتبی کا ماں سے پہلا کلام، آپ پر سلام ہو جس کی وجہ سے سلام کو سلام ہونے کی عزت ملی، اور وہ جو ایک جواز دینا چاہ رہا ہوں، بہت آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں، وہ جو بچے اور بچیاں پوچھ رہے ہیں کہ صلبے، اس 9 جوازوں میں سے ایک جواز تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں، اس کا بوجھ، اس کا وزن اگلے سال تک اٹھاؤ، اور زندگی رہی تو اگلے سال باقی جواز پڑھیں گے، لیکن اس وقت تو میں اپنے بچیوں اور بچوں کو ایک ہی جواز اٹھوا رہا ہوں کہ اس پہ غور کیجئے، تب حسن مجتبی کے لب ہلے، اللہ اکبر، آپ کو مجتبی کہہ رہے ہیں بی بی سے، آپ کو ماں کہنا، ماں کہنا، آپ کو ماں کہنا اور آپ کا مجھے ماں کہنے کا حق دینا 11 امامتوں سے افضل ہے، سرکار سن رہے ہیں نا، سرکار سن رہے ہیں نا حضور،
لطافتیں سمجھ رہے ہیں نا بچیاں اور بچے کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں کہنا آپ کو، اور آپ کا مجھے ماں کہنے کا حق دینا 11 امامتوں سے افضل ہے۔ پہلا خطاب ہے شہزادی کی گود میں، نہیں پہلی عاجزی ہے حسن کی ماں کے سامنے۔ پہلی عاجزی، پہلی عاجزی ہے ماں کے سامنے، مجتبیٰ کی پہلی عاجزی۔ آپ کا مجھے ماں کہنے کا حق دینا 11 امامتوں سے، یعنی مجھ سے لے کے مہدی تک، حاکم علی نہیں، اس کی امامت نہیں، کہ ہم اولاد بطول کی 11 امامتوں سے افضل ہے آپ کا مجھے ماں کہنے کا حق دینا۔ رک جاؤ یہاں پہ، ابن شاذان، جبریل ابن شاذان امام عسکری بادشاہ کی تنہائی میں پوچھ رہے تھے، سرکار یہ جو امام حسن نے بی بی سے عرض کی تھی کہ آپ کو ماں کہنا اور آپ کا مجھے ماں کہنے کا حق دینا 11 امامتوں سے افضل ہے، یہ کیا راز ہے؟ عسکری بادشاہ نے فرمایا، اے شاذان، ابن شاذان، تیرا دل اگر نہ جانچ لیا ہوتا تو تمہیں کبھی یہ راز نہ بتلاتے۔ میرے قریب آ، میرے گھٹنوں سے گھٹنے ملا، کندھوں پہ امام نے ہاتھ رکھے، کہا تجھے اس لیے پکڑ رہا ہوں تو مر نہ جائے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے تو مر نہ جائے۔ علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، پہنچاؤں راز حضور یا آگے بڑھ جاؤں؟ ہاں، جن کے سوال ہیں وہ لکھ لیں اپنے دل کے اوپر۔ 9 جوازوں میں سے ایک جواز، 9 جوازوں میں سے ایک جواز۔ کہا ابن شاذان، جبریل ابن شاذان مر نہ جائے، سن تو نے پوچھا کہ اس کا راز کیا ہے، کہ آپ کا مجھے ماں کہنے کا حق دینا 11 امامتوں سے افضل ہے۔ کہا اسی جملے اور اقرار پر اللہ نے باقی امامتیں حسین کو دے دی، ماں کا شرف کہنے کا حسن کو دے دیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر۔ سمجھ رہے نا؟ اس کی لطافت کو بعد میں سوچئے گا کہ امامتیں حسین کو دے دی۔ وہی حسن مجتبیٰ ہاتھوں پہ ہیں علی کے۔ چلیے لگے ہاتھوں ایک اور حدیث بھی سن لیجیے۔ علی کے 9 رتن، علی کے 9 رتن کون کون سے ہیں بھلا؟ سلمان ہے، مقداد ہے، عمار ہے، حذیفہ ہے، یہ سب علی کو گھیرے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بادشاہ مجتبیٰ کی زیارت تو کرائیے۔ آئیے، آج غلاموں کا دن ہے، ایک دن غلاموں کا دن، غلاموں کا دن۔ ارد گرد کھڑے ہیں تو کہا علی نے، سلیمان حسن سے خود کیوں نہیں سوال کرتے؟ بس تھوڑا سا ایسے بیان کرنا، مجھے کچھ اور بیان کرنا، لیکن آج صرف اتنا سا صرف تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں تاکہ تمہارے دل اور زیادہ موم ہو جائیں، ملائم ہو جائیں، نرم ہو جائیں، گداز ہو جائیں۔ ہو بس کیا کہوں، پارچہ ہٹا، مجتبیٰ نے علی کے 9 رتنوں کو دیکھا اور مسکرا کے ارشاد فرمایا،
سلام ہو ہمارا اہل عرش پر. سلام ہو ہمارا اہل عرش پر، چاہے. اب یہ جملہ میرے کہنے پہ سن لو کہ مجتبیٰ نے کیا کہا. خدا کے لیے میں نہیں توقع کرتا کہ کوئی ناانصافی ہوگی. خیر مجھ سے کیا ہونی، مالک کا جملہ تو میرا، اس میں کیا ہے. میں نے تو صرف آپ تک امانت پہنچانی ہے. کہا سلام ہو ہمارا اہل عرش پر، جن پر ہمارا ہر وقت سلام ہے، چاہے وہ عدم میں تھے یا وجود میں. ہائے 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 ہائے. سمجھ رہے نا سرکار؟ اللہ اکبر. سمجھ رہے نا سرکار؟ یعنی چاہے یہ تھے یا نہیں تھے، ان پر ہمارا سلام تھا. جب یہ نہیں تھے اس وقت بھی سلام تھا، اب ہیں تو اس وقت بھی سلام ہے. اور ساتھ ہی کہا اے اہل عرش سنو. مجتبیٰ کا پہلا خطاب غلاموں سے. انہی 5 دنوں میں ایک لمحہ یہ بھی آیا جب غلام ملے اور حسن کیا کہنے لگے، اے اہل عرش، جس کے غلام اہل عرش ہوں. وہ مجتبیٰ کیا ہوگا؟ مجتبیٰ کہنے لگے وہ اہل عرش غور سے سنو، کیا رسول اللہ کی حدیث یاد نہیں؟ ہاتھوں پہ ہیں علی کے، اور اہل عرش کو یاد کر رہے ہیں رسول کی حدیث. مجتبیٰ کا کمال دیکھیے. کہا کیا اہل عرش کو رسول کی حدیث یاد نہیں کہ حضور نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا تھا علی کو کوئی نہیں جانتا. علی کے ہاتھوں پہ بیان کر رہا ہے حسن. علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. اے اہل عرش، یہ رسول نے نہیں کہا. کہا بالا یا ابن رسول اللہ. کہا پھر دہرایا حسن نے. کہا اہل عرش، کیا رسول اللہ نے نہیں کہا کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے؟ کہا او اہل عرش، کیا تم نے رسول سے نہیں سنا؟ کیا تم نے نہیں سنا؟ تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے؟ پھر فرمایا اہل عرش، تم نے رسول سے نہیں سنا کہ رسول خدا نے فرمایا علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے؟ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ محمد کے. او اہل عرش، یہی حدیث میں حسن ہوں. ہائے 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 اللہ اکبر. ہائے تاری حذیفہ یمانی نے بڑھ کے کہا مالک، میں چھو سکتا ہوں مجتبیٰ کو؟ چھو سکتا ہوں مجتبیٰ کو؟ اجازت ملی. بس حسن مجتبیٰ کو حذیفہ نے بس یوں ہاتھ لگایا، مس کیا، اور کہنے لگے واپس ہاتھ ہٹاتے ہوئے، سلیمان بھائی میری انگلیوں کو دیکھ توحیدی نہیں ہو گئیں؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ کہا یعنی ہمیں خدا کی معرفت نہیں ہو رہی. یہ دلیل ہیں وجود خدا پہ، دلیل ہیں وجود خدا پر.
ان کا حسن ہی یہی ہے کہ یہ خدا کو منوانے چلے آئے. اللہ اکبر. ہاں ورنہ وہ ایک آسمانی حقیقت کریمی ہے محمد والے محمد کی کہ جب انسانوں کو دیکھا نا، اتنا فقیر اتنا فقیر اتنا فقیر کہ اپنے ہی ہاتھ سے بت تراش کے اپنے ہی صنم کو خدا کہنے لگے ہیں. تب مہربانی کی محمد والے محمد نے اپنے خزانہ علمی سے مخلوق کو رب دے دیا. اللہ اکبر. کتنے کریم ہیں حضور، کتنے کریم ہیں. ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ توحید کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. یقین جانیے ان کی محبت سے ہی توحید مانی جاتی ہے. بس سرکار یہاں تک تمہید باندھنی تھی، تمہید باندھنی تھی یہاں تک، اور تمہیں متوجہ کرنا تھا. آئیے گفتگو شروع کرتے ہیں. آج تھوڑا سا آسمانی مجتبہ نہ پڑھ دوں؟ گھبرا تو نہیں گیا؟ پریشان تو دل آزاری تو نہیں ہو رہی کسی کی؟ کلمہ حق کہنا کسی کی دل آزاری نہیں ہوتا. ہاں ویسے جو جن کی دل آزاری اگر ہو بھی رہی ہے تو میں ان کی دل جوئی کر دیتا ہوں. حسن بادشاہ بہت نمازی تھے، پابند صوم و صلات تھے، اللہ کے بڑے نیک بندے تھے. 20 حجیں باپیادہ کی. کعبہ کو دیکھ کے بہت روتے تھے. اپنا کھانا بھی اٹھا کر غریبوں کو دے دیتے تھے. سامان اتنا دیتے تھے کہ ایک دفعہ ایک جوتا پہنے رکھا اور ایک جوتا سائل کو دے دیا. عقل کے اندھو، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی صاحب عقل ایک جوتا دے دے؟ نہ اپنے کام کا رہا نہ غریب کے کام کا. لکھنے والوں نے بھی دھوکہ کتنا دیا. اگر سخاوت حسن لکھنی ہی تھی تو پھر وہ لکھتے نا جب ایک چٹان میں سے اونٹنیاں نکال کے دے رہا تھا. آئے 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 سرکار بسم اللہ. سخاوت تاریخ او مکروہ شکل تاریخ، او گھٹیا نسب تاریخ. تو نے سخاوت حسن لکھنی ہی تھی تو یہ لکھنا تھا بھی ایک جوتا جو کسی بچے کی عقل بھی قبول نہ کرے. بھئی ایک جوتا حسن بادشاہ کے پاس رہ گیا، ایک غریب لے گیا. کیا فائدہ ہوا؟ کوئی سرکار آپ یہ کوئی جستجو آپ کی عقل کوئی سمجھا سکے مجھے کہ یہ سخاوت ہے؟ تم نے لکھنا ہی تھا تو لکھنا تو تمہیں پڑا. او مکروہ بھیانک تاریخ، لکھنا تو تمہیں پھر بھی پڑا کہ جب باغی شام نے بے شمار بیت المال کا خزانہ نظر کیا تو بادشاہ مسند سے اٹھنے لگے تو ایک غلام بیچارہ حبشی تیزی سے بھاگا. اس نے نالین ابن رسول کے سیدھے کیے، کہا یہ سارا کچھ تیرا. اللہ اکبر. ہدیہ کرنا واجب ہو گیا آپ کو. ہدیہ کرنا، آپ نے کلندر کا ذکر کر دیا، ہدیہ کرنا واجب ہو گیا.
ہیں؟ ایک تو ہماری پرابلم یہ ہے، مشکل یہ ہے سرکار، مصیبت یہ ہے علی بھائی کہ کیا کریں کہ صرف یا بودلہ بہار کو جانتے ہیں یا قلندر کو، تیسرا نام کوئی نہیں جانتے، بس یا بودلہ بہار سرکار یا قلندر بہار۔ بھائی قلندر کے ارد گرد اور ملنگ نہیں تھے؟ علامہ نومی کون ہے؟ اصفہان کے مجدد عالم جو ملنگ بن کے آیا قلندر کا، اصفہان سے سیون آیا، کمال نہیں ان کا، کمال نہیں ان کا۔ انہوں نے پوچھا تھا، ہدیہ کر رہا ہوں انہیں، قلندر پاک سے، آپ کا امامت ہے، کیونکہ وہ علامہ تھے، قلندر سے پوچھ بیٹھے آپ کا امامت حسن مجتبیٰ کے بارے میں قلندر کیا نقطہ نظر ہے آپ کا؟ قلندر نے انہیں غور سے دیکھا، کہا کیا کہا؟ میں ذرا کم سنتا ہوں، کیا کہا؟ قلندر نے کہا میں کم سنتا ہوں۔ کہا سرکار آپ کا امامت حسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ علامہ نومی مجتہد پوچھنے لگے، کہنے لگے کمال کرتے ہو، پھر کہو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا مجدد نے، مجدد۔ نومی نے کہا سنو سنو اے فقیر، آپ کا امامت حسن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ کہا امامت حسن کی وجہ سے ہی اللہ کو ایک جانتا ہوں۔ اللہ حیدر 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 حیدر۔ بھائی بڑھتے جاؤ، معرفت کو بلند کرو، قلندر کی بات۔ مجدد نومی نے فوراً کہا ولایت علی کے بارے میں پھر کیا خیال ہے؟ قلندر نے بال جھٹکے اور کہا وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، جس علی کو مخلوق خدا کہہ رہی ہو پہلے طے تو کر لو وہ خدا ہے یا وہ، تو پھر وہ تو دو ہو گئے، میں تو حسن کی وجہ سے ایک مانتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا قلندر، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر۔ کہا علی پہ تو جھگڑ رہی ہے مخلوق، علی پہ تو جھگڑ رہی ہے مخلوق کہ وہ اللہ ہے کہ یہ۔ حتیٰ کہ امام شافعی نے کہا کہ شافعی مرتے مر گیا پر اسے پتہ نہ چلا کہ شافعی کا اللہ وہ ہے یا علی۔ اللہ اکبر۔ شافعی کے ایک شاگرد ہیں انس، وہ کہتے ہیں میں نے، بڑا قابل شاگرد، کہنے لگا میں نے سرکار شافعی سے پوچھا سرکار کبھی علی کے بارے میں بولیے نہیں، سوچا تو ضرور ہوگا۔ تو شافعی نے کہا چپ کر انس، چپ کر، میں ایسے علی کے بارے میں جب بھی سوچنے لگتا ہوں میری سوچ سجدے میں گر جاتی ہے۔ سرکار حسن جب گھر میں داخل ہوتے تھے عباس علمدار فوراً سورہ بروج پڑھتے تھے اور کھڑے ہو جایا کرتے تھے بھائی کو دیکھ کر اور کہتے تھے وَالسَّمَاءِ ذَاتُ الْبَرُوجِ، برجوں والے آسمان کی قسم۔ ہائے ہائے ایک درد بیان کروں، ایک اپنا درد کہ آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچانے میں
کتنی مشکلیں آتی ہیں، کہیں ہم نصیری ہیں، کہیں ہم غالی ہیں، کہیں ہم کافر ہیں، کہیں ہم مشرک ہیں، سارا کچھ ہی ہے، سارا کچھ ہی۔ لیکن سرکار، لیکن جب ہم آپ کو ہدیہ کرتے ہیں تو ایک تکلیف بڑی ہوتی ہے، اور وہ تکلیف آپ سے نہیں ہے، عجب بات ہے ذہن اور فکر کی۔ ہم محمد والے محمد کے غلاموں سے تو پوچھتے ہیں کہ محمد والے محمد کون ہیں، علی کے بیٹوں سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کون ہیں۔ عباس بادشاہ سے کیوں نہیں پوچھا کہ حسن کون ہے؟ حسین سے کیوں نہیں پوچھا کہ حسن کون ہے؟ عمران ابن علی سے کیوں نہیں پوچھا کہ حسن کون ہے؟ جعفر ابن علی سے کیوں نہیں پوچھا کہ حسن کون ہے؟ عون ابن علی سے کیوں نہیں پوچھا کہ حسن کون ہے؟ عبداللہ ابن علی سے کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں نہیں پوچھا؟ سرکار عمیر اطرف سے ابن علی سے کیوں نہیں پوچھا؟ کیوں نہیں پوچھا کہ حسن کون ہے؟ غلاموں کی روایتیں چاہیے، پوچھنا تھا۔ آئیے عباس بادشاہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ہمیشہ آپ نے سرکار بھائی بنائے رکھا، اور سرکار صلوات پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی اللہ۔ یہ 12-14 اللہ دا جمال ہے، اندے کوئی شک نہیں، جیڑی تانوں تکلیف ہے مینوں بھی انہاں دی جا کے درود پڑھو بس۔ بس درود پڑھو جی، اللہم صلی اللہ۔ سرکار درد تو ہے نا، دیکھے نا قوم میں درد تو ہے نا، یعنی سوچے تو پائی جاتی ہیں، اور اسی رسم کو توڑتے ہوئے اتنا کچھ سنانے کے بعد میں تھکانے کے بعد آپ کو لے آیا عباس بادشاہ کی بارگاہ میں۔ صرف ایک لمحے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عباس کی بارگاہ ہے کیا؟ کون ہے عباس؟ جس سے ہم نے حسن پوچھنا ہے، جس سے سننا ہے، جو بھائی کو دیکھتے ہوئے بھائی حسن نہیں کہتا تھا، کہتا تھا وَالسَّمَاءِ ذَاتُ الْبُرُوجِ، قسم ہے آسمان کی اور اس کے برجوں کی۔ یہ اللہ نے قسم کھائی ہے۔ میں کیا کروں اگر نہیں سمجھو گے؟ کیا بیٹیوں سے شکوہ کروں؟ کیا بیٹیوں سے شکوہ کروں؟ حالانکہ ولایت علی کا وزن بیٹیوں کے کندھوں پہ رکھا گیا ہے، آپ کو نہیں دیا گیا۔ زیادہ شوخی نہ ماریے گا کہ صرف مرد ہی علی کو مانتے ہیں۔ معصوموں کا، 4 معصوموں کا قول موجود ہے کہ ولایت علی کا بوجھ خاتون کے کندھوں پہ رکھا گیا ہے، اسی لیے اسے گھر کے اندر رہنے کا حکم ہے کہ وہ گھر کی 4 دیواری میں سکون کے ساتھ آنے والی نسل کو علی علی سکھائے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ اکبر۔ سرکار علی ولی اللہ، سمجھ رہے سرکار؟ احساس دلایا کیجئے بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو کہ آپ کی ہستی بڑی بلند ہے، مومنات کی ہستی بڑی بلند ہے۔ یقین جانی میں تو ہمیشہ حصہ بناتا ہوں انہیں کہ علی کی محبت میں خواتین کا کردار پیچھے نہیں۔ کیا بی بی کی 9 کنیزوں میں سے چوتھی کنیز ام فروہ انصاریہ کا قصہ آپ کو بھول گیا؟ وہ قصہ آپ کو چلیے میں اپنی بچیوں کو سناتا ہوں، بھئی آج آپ کو نہیں سنا رہا، اپنی بیٹیوں کو سنا رہا ہوں۔ ام فروہ انصاریہ 4تھے نمبر پر کنیز بطول ہیں، 4تھے نمبر پر۔ ان کے بارے میں معصوم نے کہا تھا کہ ام فروہ انصاریہ، ان کے 3-4 فیض ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔
مختصر بالکل ایسے ہی، ایسے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب ختم ہوگی بات، اور صرف بیٹیوں کو متوجہ کر کے کہ ان تک یہ بات پہنچ جائے۔ ان کے پہلے فیض سن لیجئے۔ ان کے بارے میں معصوم نے کہا کہ ام فروہ انصاریہ کے پاس بی بی کے رسول کی بیٹی کے دو ایسے اسم تھے کہ اگر وہ چاہتی تو زمین کو مرکز سے اٹھا لیتی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دوسرا، ان کے بڑھاپے میں وہ اتنا علی علی کرتی تھی کہ اگر وہ کسی سے بات کرنے لگتی تو ان کی لاٹھی کہنے لگ جاتی علی 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 علی۔ اللہ اکبر۔ تیسرا ان کا شرف، پہلی خاتون مناظرہ ہے ولایت علی کی، عرب کی پہلی خاتون مناظرہ جنہوں نے مسجد نبوی میں ولایت علی کے پر مناظرے کیے اور بڑے بڑے جوادروں کو نیچے گرایا، اور اتنی سخت تھیں کہ ایک شخص نے تسلیم تو کر لیا لیکن آگے سے پھر کچھ بولنے لگا تو بی بی نے اپنی لاٹھی اٹھا کے اس کے سر میں ماری اور کہا بس اب چپ رہے، تیری زبان پہ علی سجتا نہیں۔ سمجھ رہے نا؟ حسین بادشاہ، بس میں مجلس کے اختتام کے قریب ترین پہنچنا چاہ رہا ہوں۔ سرکار کمال بی بی ہیں، سرکار ام فروہ انصاریہ۔ ان کا شوہر بغض علی میں مبتلا تھا، اس نے لاٹھی مار کے، نفس الرحمان پڑھ لیجئے گا، محدث نوری نے لکھی، علی کے صحابی و صحابیات میں پڑھ لیجئے گا، بہت ساری کتابیں، لاٹھی ماری اور انہیں شہید کر دیا۔ علی بادشاہ آئے، اب وہ کمال ہے نا علی کا، آ کے پوچھنے لگی یہ ام فروہ انصاریہ سلام کو نہیں آئیں؟ جو یہ جانتا ہے کہ اللہ ہے وہ پوچھ رہا ہے ام فروہ انصاریہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا سرکار ان کے شوہر نے انہیں مار ڈالا اور وہ دفن ہے وہاں پہ انصاریہ قبرستان میں۔ اب علی گئے، بس میری بیٹیاں جلدی سے سن لیں، وہاں گئے قبرستان میں اور دل آزاری تو کرنی نہیں نا، کسی کی بھی کچھ بھی نہیں کہنا، کچھ بھی ہو جائے۔ علی نے جاتے ہی کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ اکبر، کہا بِإِذْنِ اللَّهِ، قبر پھٹی، ام فروہ انصاریہ باہر آئی، آ کے کہنے لگی سلام ہو آقا، سلام ہو آقا، بس 2 منٹ سن لیجئے، سلام ہو آقا، سلام ہو آقا۔ کہا ام فروہ انصاریہ جلدی سے سن لیجئے، تیرے دل میں میری اتنی محبت تو تھی، کمال نہیں علی گواہی دے رہے، تیرے دل میں میری اتنی محبت تو تھی ام فروہ انصاریہ، تیرے دل میں میری اتنی محبت تو تھی کہ اگر تو اسے اللہ کو واسطہ دیتی کہ علی کی محبت کا واسطہ، تو اپنی موت کو ٹال دیتی۔ موت کو تو ٹال سکتی تھی، یعنی پتا چلا کہ حب علی سے موت ٹل سکتی ہے۔ علی نے کہہ دیا ہے حب علی سے موت ٹلتی ہے، کیا تیرے دل میں اتنی محبت تو تھی کہ تو میری محبت کا واسطہ دیتی اور موت کو ٹال دیتی؟ کہا جی آقا۔ جواب سنیں گے ام فروہ نے کیسی محبت کی علی سے؟ کہا مالک بالکل پتا تھا کہ آپ کی محبت کا واسطہ دیتی تو موت کو ٹال دیتی، لیکن میرے مولا میں نے چاہا کہ ایسا کروں، لیکن پھر میں نے روک لیا اپنے آپ کو۔ میں نے کہا ام فروہ انصاریہ یہ کیا کر رہی ہے؟ علی کی محبت میں جی کر تو دیکھ لیا، اب علی کی محبت میں مر کے بھی تو دیکھ۔
کہا علی کی محبت میں اب مر کے بھی تو دیکھ. تب مسکرا کے جلال سے علی نے کہا ام فروان ساریہ پھر تم نے اپنے مولا کو کیسا پایا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے جیسا کھڑا ہے ویسا ہی پایا. ہائے 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 ولی اللہ. اپنی ماں کی طہارت کو سلام کرتے ہوئے حقیقی مومن کی معراج. نعرہ ولایت مسترین کی موت. نعرہ ولایت نعرہ ولایت. علی شہنشاہ علی شہنشاہ قلب ایمان مال کے قرآن یک زبان. نعرہ سرکار. میں نے بہت کوشش کی ان دنوں میں آپ کو مولا کے کچھ خطبات بھی سناؤں، لیکن شومی ہے قسمت کہ اس طرح سے مباحث ہوتے رہے کہ وہ باتیں آگے بڑھتی چلی. لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا 2 جملے آپ کو بادشاہ کے کلام کے سناؤں. اللہ اکبر. یقین جانیے مجتبیٰ کو جاننا جو نہیں کیا، سمجھا جو نہیں کیا. کبھی آپ نے میدان جنگ میں مجتبیٰ کا کوئی خطبہ یاد ہے آپ کو؟ کبھی کوئی ایسا آپ کو یاد ہو؟ دیکھیں ہم کتنا پیچھے ہیں 1500 سال بعد. ہم کتنے مغموم ہیں، لمحہ فکریہ ہیں. علی حق کے زیر اہتمام یہ مجالس اس لیے نہیں ہیں کہ ہم بس ایک دوسرے کو دیکھ کے خوش ہو کے باتیں کر کے چلے جائیں. نہیں سرکار، ہم یہ کہتے ہیں کہ معرفت کے ساتھ جانیے، پھر ہی سمجھ آئے گا. دیکھیں نا اوہو ادھر بڑھ جاؤں گا تو پھر ادھر، اور پھر مجھے وقت کا احساس ہو رہا. 1 بج گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا. زیارت کی برآمدگی ہے. چلے کوشش کرتے ہیں کہ دونوں باتیں جلدی 2 منٹ میں ہو جائیں. بس زیادہ تو حضرت عباس کی زبان سے حسن نہیں پڑھ سکتا، لیکن سننا چاہیے تھا. کبھی بازبان عباس حسین بھی سنیے. صرف یہاں تک نہ نخرے کیجئے کہ مجھے بھائی کہہ دو میں تمہیں بھائی کہہ دوں. یہ اللہ کو منوانے ہیں، ایک دوسرے کو بھائی بنانے نہیں آئے. ہائے 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 ہائے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ بھائی ہیں، انہیں منوانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس کر دیجئے سرکار، مہربانی ہوگی. مجھے برا بھلا کہہ لیجئے گا، لیکن معرفت کی طرف بڑھیے، آگے بڑھ جائیے. بچوں کو، اگلی نسل کو یہ گلوبل ویلج کی تہذیب کو کیا دے کر جا رہے ہیں؟ وہ کلک کرتے ہیں. اب انہیں یہ بھی تمیز بھولتی جا رہی ہے کہ لائیو مجلس دیکھنا کیا ہوتا ہے اور امام بارگاہ میں آنا کیا ہوتا ہے. 14 تمہارے کمرے میں نکر پہنے ہوئے مجلس سننے میں نہیں آتے، امام بارگاہ میں آتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ سر کیا سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ یہ بچوں کو بتایا کیجیے کہ مجلس کا وہاں بھی حرمت ہے. تمہاری شارٹس میں مجلس نہیں سنی جاتی. شرم حیا کریں کچھ. کیا شارٹس میں بیٹھ کے سنیں گے عالیہ بی بی کے مذاہب؟ شرابیوں میں پھر تم میں کیا فرق ہے؟ لیکن گھر میں کوئی اللہ کا بندہ بتائے گا تو بچے کریں گے نا. یا مائیں بتائیں گی بچوں کو کہ یہ کیا کر رہے ہو، لائیو مجلس لگا کے بیٹھے ہو اور تم نے شارٹس پہنی ہوئی ہیں، نکریں پہنی ہوئی ہیں، تم نے لیٹ کے سن رہے ہیں، کانوں میں وہ لگا کے پتہ نہیں ہینڈ فری کیا وٹس ایور. جی سرکار کیا تہذیب ہے یہ تہذیب دے رہے ہیں ہم؟ نہیں سرکار، معافی کے ساتھ ہمیں جو مرضی کہہ لیجئے، لیکن آپ کو سمجھانا پڑے گا.
آپ کو عرض کرنی پڑے گی. آج کے بچوں کو عرض کرنی پڑتی ہے, سمجھانا نہیں پڑتا, عرض کرنی پڑتی ہے. خدا کے لیے انہیں کیا پتا چلے گا, ساری زندگی یہی سمجھتے رہے کہ بس آخری جملہ یہی کہا تھا. خدا کی قسم تمہارا دل پھٹ جائے گا اگر میں بتاؤں کہ آخری جملہ عباس نے حسین سے کیا کہا تھا. چلو پہلے وہ ایک سن لو جملہ حسن بادشاہ کے بارے میں, پھر میں یہ تو چلے بیچ میں آ گئی. اور خدا کے لیے قوم کے پاس مولوی ذاکر بہت ہیں, بہت ہیں. میری بیٹیاں بھی سنیں, آپ بھی سنیں. بہت ہیں ذاکر مولوی, تھوک کے حساب سے ختم نہیں ہوتے پامیں کچھ ہو جائے. اگر نہیں ہیں قوم کے پاس تو افسر نہیں ہے. میری قوم کے پاس پڑھے لکھے بچے نہیں ہیں. آپ کو شرم نہیں آتی جب ہم درخواستیں لے کے سفید داڑھیوں کے ساتھ دھکے کھا رہے ہوتے ہیں ہمیں مجلس کی اجازت دے دو, اور آگے سے کوئی افسر ہمیں ملتا بھی نہیں. تمہیں شرم نہیں آتی کہ ہم امتحان دیں؟ بیٹیوں کو نہیں آتی کہ ہم سول سروس میں جائیں, پبلک سروس کمیشن پنجاب میں جائیں, ہم پڑھیں لکھیں اپنے اپنے شعبوں میں آگے بڑھیں, ہم جا کے اپنی قوم کا اثاثہ بنیں, ہم خود سے امام زمانہ بنیں, ہم قوم کے کام آئیں. ہم چاہتے ہیں سرکاری گاڑیوں سے مومن بچے حسین حسین کرتے ہوئے اترے. خدا کے لیے پڑھیے, ساری رات سنگت کے ساتھ رہیے, صبح چھٹی نہیں کرنی. یہ جو مائیں بیٹھی ہیں انہیں چاہیے کہ صبح جگ پانی کا منہ کے اوپر ڈالیں. تو اٹھ بچے, عبادت بھی کی ہے, یہ بھی عبادت ہے. اور اسے کالج بھیجیں, یونیورسٹی بھیجیں, اکیڈمی بھیجیں, خدا کے لیے بھیجیں. قوم کو شدید ترین ضرورت آن پڑی ہے افسروں کی. آپ بڑھیں گے, امام زمانہ آپ کی مدد کریں گے. ہم سب بوڑھوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ ہمت تو کیجئے, یہی نصرت امام ہے. بچے کامیاب ہو جائیں, ایک صلوات پڑھیے. بس ایک جملہ عباس بادشاہ کا حسن بادشاہ کی شان میں, اور ایک جملہ حسین بادشاہ کی شان میں. دونوں بادشاہوں کے لیے عباس نے کیا کہا. خدا کے لیے عباس کی غلامی کے ساتھ ساتھ عباس غلام نہیں ہیں, عباس اطاعت میں ہیں. ہائے اللہ اکبر. اس سے بڑا فلسفہ کیا عرض کروں سرکار, اس سے بڑا فلسفہ کیا عرض کروں حضور, کیا عرض کروں سرکار, کیا عرض کروں. اللہ اکبر. غلامی میں نہیں. آپ کو پتہ ہے حسن بادشاہ کی امامت کے زمانے میں مسجد نبوی میں رسول کی بالکل زیارت کے سامنے ایک بڑی مسند لگتی تھی جس پہ فقیہ مدینہ بیٹھا کرتا تھا, اور جانتے ہیں وہ کون تھا؟ عباس ابن علی. فقیہ مدینہ, عباس بادشاہ فقیہ مدینہ, موجودگی حسن میں. موجودگی حسن میں سرکار. اور فقہائے مدینہ سے خطاب, بس سرکار فقہائے مدینہ کے درمیان بیٹھے تھے. علی کا بیٹا علم کی زکوٰۃ دے رہا تھا کہ مجتبی عرابیوں کے غول میں, جمگٹے میں. ہائے ہائے. بس داخل ہوئے مسجد نبوی میں, عباس بادشاہ کی نظر پڑی مسند سے آتے ہوئے حسن مجتبی پہ. فقہ کے مسئلے کو روک کر عباس بادشاہ متوجہ ہوئے, کہنے لگے اس حسن کے آتے ہی قبر میں موجود محمد کا سلام نہ کرو, جیتے محمد کا سلام کرو. ہائے 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 ہائے.
محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی۔ یہ بالکل اس پہ تمہیں ایک دلیل دے دوں تاکہ تمہارا دل ٹھنڈا رہے۔ صادق بادشاہ کے زمانے میں سفیان سوری آیا، ہاں پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، ایسے ہی ہے صوبان یا سفیان، وہ آیا، کوئی ایک فقیہ تھا، وہ آیا، سرکار کا عصا سرکار صادق آل محمد کے ہاتھ میں تھا، وہ آگے بڑھا اور سرکار کے عصا کو چومنے لگا۔ صادق آل محمد نے اس کو چومتا ہوا دیکھا اور کہا سوری ذرا سر اٹھا اور اپنی جلد کو ایسے پکڑا، کہا یہ جلد محمد ہے، یہ افضل ہے اس عصا سے۔ سمجھ رہے ہیں نا اس فلسفے کو، سمجھ رہے ہیں نا سرکار کیا کیا ہوا ہے عظمت آل محمد کے ساتھ۔ اور اب آئیے سرکار کا ایک جملہ سنیے حسین بادشاہ، لیکن وہ دل تھام کے سننے والا۔ جب بادشاہ جانے لگے نا پانی کی صحیح کرنے، لانے نہیں، حسین اور جب صحیح کرنے گئے، ایک دفعہ گئے پھر آئے، پھر مکالمہ کیا، پھر گئے پھر آئے، پھر مکالمہ کیا حسین سے، بھائی نہیں منواتے رہے، کچھ اور باتیں ہوتی رہی، پھر گئے اور تیسری مرتبہ پھر لوٹے۔ اب کی بار جب عباس لوٹے تو رنگ اور تھا۔ عباس لوٹے، گھوڑے کی زین سے چھلانگ لگائی اور جا کے امام کے چہرے کو نا اپنے دونوں ہاتھوں کی رحل میں لے لیا۔ عباس بادشاہ نے حسین بادشاہ کے چہرے کو اپنی ہاتھوں کی رحل میں لے لیا اور جانتے ہیں کیا کہا؟ بس انتہائی خاموشی اور سناٹے سے سن لیجئے۔ ویسے میں یہ جملے پڑھتا نہیں ہوتا، میں اسے اپنی عبادت کے لیے ہی سمجھتا ہوں، لیکن میں نے آج آپ کے اصرار پہ یہ بیان کر رہا ہوں، تو اب اسے خاموشی سے اپنے دلوں میں اتار لیجئے اور اس کے معنی ڈھونڈتے رہیے گا۔ رحل دست مبارک عباس پہ چہرہ ہے حسین کا، وجہ اللہ کو تھاما ہوا ہے عباس نے۔ اچانک عباس بولے، او سیدی او مولائی، او میرے آقا و مولا حسین، اگر اللہ نے اپنے اوپر تنہائی واجب نہ کی ہوتی میں آپ کو اکیلا چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ میں پھر یاد کرا دیتا ہوں تاکہ اس کے راز ڈھونڈتے رہنا۔ اے میرے آقا حسین، اگر اللہ نے اپنے اوپر تنہائی واجب نہ کی ہوتی تو میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ صلوات پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ دونوں جملے میں نے جو وعدہ کیا آپ کو ہدیہ کر دیا، لیکن میں جتنے بھی فضائل پڑھوں وہ میری بساط ہوگی نا، ان کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اتنا ضرور پوچھوں تم سے، اتنا نفیس جو تھا حسن،
امت نے اسے زہر کیوں دے دیا؟ سوچنا تو چاہیے. اور ایک دفعہ نہیں دیا، 70 مرتبہ، 70 مرتبہ زہر دیا گیا. یعنی میں یوں کہہ دوں کہ علی کی بیٹیوں کو حسن پر 70 مرتبہ رونا پڑا. ویسے کبھی یہ موضوع ہونا چاہیے، علی کی بیٹیوں کا رونا. پتہ تو چلے علی کی بیٹیوں کا رونا ہے کیا. کبھی سمجھ تو آئے. یہ صرف ظلم ہی پڑھتے رہنا ہے. تقی بادشاہ سے پوچھا تھا ابو ہاشم جعفری بادشاہ نے، سرکار یہ بتائیے محمد و آل محمد اپنے اوپر کیے گئے ظلموں کی وجہ سے مظلوم ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، ہمارا مظلوم ہونا یہ ہے کہ ہم اللہ منوا رہے تھے، مخلوق مان نہیں رہی تھی. لیکن مجتبی 3 کیفیتیں شہادت کی بیان کر رہا ہوں. 3. مجھے نہیں پتا آپ مصائب عرفان میں سنتے ہیں یا نہیں. یاد رکھیے گا حسین کے اوپر جبلت میں رونا قطعی حرام ہے. کیا ہوتی ہے جبلت؟ اس کی ایک بھونڈی سی مثال دوں کہ ٹی وی ڈرامہ دیکھتے ہوئے ٹریجک سین کو دیکھ کے آپ رونے لگتے ہیں. حسین ٹریجڈی نہیں ہے، آئیڈیالوجی ہے. حسین داستان خدا ہے اور حسن اس کا دیباچہ. حسن کے بغیر کربلا ممکن نہیں. یہ حسن ہی ہے جو حسین سے کہہ رہے تھے حسین گھبرا نہیں، میں نے پوری کائنات کے طاغوت کو اس کی بلوں سے نکال کر میدان کربلا میں تمہارے سامنے کر دیے ہیں، اب آرام سے ان کا شکار کھیل. یہ مجتبی نے کہی کہا تھا. مجتبی نے یہ بھی کہا تھا حسین ہمارے بابا علی کی ولایت کے بارے میں رسول کے بعد جتنی سرگوشیاں کی گئی نا وہ ساری اب وجود پکڑ گئی ہیں، وہ سب تیرے سامنے آئیں گی. تو محمد و آل محمد شہادت کی 3 جہتیں. چلیے عادت نہیں تو آج عرفان میں رو لیجئے. جبلت کیا ہوتی ہے؟ جبلت یہ ہوتی ہے اگر اصغر کو تیر لگے تو فوج یزید رو دے تو کہیے نا وہ بخشی گئی. ہمت کیجئے، کہہ دیجئے کہ وہ رو پڑے نا حسین کے غم پہ، بیٹے پہ، تو انہیں کہیے وہ جنتی ہیں، فوج یزید کو بخشوا دیجئے. ویسے بھی آپ کا کیا لگتا ہے، آپ تو منٹ میں جو دل چاہے کر سکتے ہیں. تو کہہ دیجئے کہ فوج یزید بھی بخشی گئی حسین پر رونے پہ. یہ جبلت کا رونا تھا، وہ معرفت کا رونا نہیں تھا. اسی لیے حسین پر جبلت سے مت رلائیے، معرفت پہ رلائیے. میں کہوں آپ اپنی بیٹی کو سوچئے کہ وہ 4 سال کی ہو اور یوں ہو جائے اور وہ ہو جائے، یہ ہے جبلت پہ رونا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ بطول زادی باہر آ گئی، یہ ہے رونا. جو مزاج یار میں آئے لاوارث ہو گیا ممبر. جو دل چاہے کہتے جائیے، جو مرضی کہہ دیجئے،
صرف اس لیے کہ میں آپ کو رلاؤں؟ قطعاً نہیں، ممکن ہی نہیں کہ میں محمد و آل محمد جیسے سچ پر جھوٹ بولوں۔ کیا ان کے مصائب کم ہیں؟ 3 جہتیں ہیں زہر کی، آپ تو صرف اتنا ہی پڑھتے اور سنتے ہیں نا، کیونکہ سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند کی تہذیب غم لکھنؤ سے دی گئی، مرزا دبیر اور انیس سے ہمیں ملی۔ انہوں نے جو اشعار زبان اردو میں منظوم کیے، ہم نے انہیں نثر بنایا، اور اس نثر کو بنا کے ہم نے انہیں مضمون قرار دے دیا، اور پھر ہم لگے مضمون پڑھنے، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں مطالعہ سے باہر کر دی، اور علاقائیت غم پہ غالب ہو گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ خدائی غم ہے، یہ انسانی غم نہیں ہے۔ واحد غم ہے جس میں شیطان نہیں آتا۔ تو صرف آپ نے کیا پڑھا کہ بس کوئی لعینہ تھی، اس نے ستو بھرے شربت میں زہر ملا دیا اور وہ لے آئیں، اور امام نے کہا میں اچھا شوہر نہیں، اچھا انسان نہیں، اچھا امام نہیں؟ اس نے کہا جی بالکل ہے، اور امام نے وہ شربت پی لیا اور شہادت ہو گئی۔ نہیں سرکار، توحید پرستوں کو بطول سے بڑی دشمنی تھی۔ وہ زہر جانتے ہیں کہاں کہاں سے بنوایا گیا تھا، وہ کتنا کشید ہوا تھا۔ اب اس پہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی کہ وہ زہر کیسا تھا، مجھے تو اتنا پڑتا ہے کہ وہ اتنا بڑا زہر تھا کہ وہ جگر حسن کو کھا گیا۔ بس مجھے تو سرکار جعفر ابن علی کا، کبھی علی کے بیٹوں کا بھی پتہ ہے؟ سرکار جعفر ابن علی نے پہلا مرثیہ کہا تھا حسن مجتبیٰ کے حجرے میں جب وہ پہنچے تھے، تو سرکار جعفر ابن علی عباس بادشاہ سے چھوٹے، انہوں نے پہلا مرثیہ کہا تھا، کہا سلام ہو ایسے قرآن پر جو آدھا مصلے پہ تھا آدھا بستر پہ۔ کہا آدھا مصلے پہ تھا آدھا بستر پہ۔ اور جانتے دوسرا 3 مرثیے کہہ گئے، 3 مرثیے کہاں رہتے ہو؟ ایک سرکار عبداللہ بن علی نے کہا، ایک سرکار عمران بن علی نے کہا، ایک سرکار جعفر بن علی نے کہا۔ تینوں بھائیوں نے مرثیے کہے سرکار مجتبیٰ کی شہادت پہ۔ سرکار عبداللہ بن علی نے کیا کہا؟ بس ایک مصرع سن لو۔ انہوں نے کہا کمال نہیں، کلمہ پڑھنے والوں کا کمال نہیں کہ آج علی کے بیٹے کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ علی کی بیٹیاں بغیر نالین کے ہیں۔ بس میرے بھائیوں انتظار نہیں کراؤں گا، زہر کا پیالہ آیا جی۔ برآمدگی میں نے کرانی ہے یا عمران صاحب نے کرانی ہے؟ نہیں جیسے مرضی کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی اخلاق اگر ممبر سے نہیں ملتا تو کہیں سے نہیں ملتا۔ نہیں آئے ہیں ذاکر مولا کے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے جتنی نوکری کرنی تھی 5 دن کی، وہ ضرور برآمدگی کرائیں، تشریف جو لے آئے، نہ آتے تو پھر میں کراؤں، لیکن اب وہ آ گئے ہیں تو مناسب یہی ہے کہ وہی کرائیں۔
نہیں تابع دار، اس سے کیا فرق پڑتا ہمارے جی ہاں ہوتے تھے کبھی تابع دار. پھر جب عروج ملتا ہے انسان کو تو وہ بھول جاتا ہے کہ عروج کی پہلی سیڑھی زوال ہے، اور جب حسین زوال دیتا ہے تو پھر کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا. حسین سے ڈرتے رہنا چاہیے. ہم تو فقیر لوگ ہیں، انہوں نے اتنا نواز دیا کہ اب حسرت ہی نہیں کہ کیا ہے کیا نہیں. بس سرکار خبر غم پہنچی علی کے گھر میں، علی کے گھر سے نمازی نہیں نمازیں روتی ہوئی نکلی. علی کے گھر سے نمازیں روتی ہوئی نکلی. واہ محمدہ واہ غربتہ. بس آ کے عالیہ نے اپنی چادر، مجھے حیرت اس پہ نہیں ہے کہ بہن نے چادر میں ٹکڑے لیے، حیران اس پہ ہوں کہ اتنی بڑی شہزادی، کیا کہنا ان کی ولایت کا، ٹکڑے لیے اور حیرانگی سے حسین سے پوچھنے لگی حسین اب ان ٹکڑوں کا کیا کروں. کیا کروں؟ کبھی سوچا آپ نے کہ کیا کیا گیا؟ پھر ان رازوں کو سمجھیے. حسین نے رو کر کہا، الانف کی روایت لے رہا ہوں جس کی شرح کی تبروخ نے، اور مقتل تیور میں کاظم بادشاہ نے ارشاد فرمایا، کہا حسین نے رو رو کر بہن سے کہا آدھی رات کو ماں کی قبر میں رکھ دینا. لعنت اللہ.